آج کے اس عظیم الشان 20 جنوری 2023 کے خطبہ جمعہ میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کی جو فضیلت ہے، جو فرمان رسول ہے، وہ بیان کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں 7 احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ حنفی اور اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کی کتب سے اور دیگر علماء کرام کی کتب سے ثابت کیا جائے گا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت پیاری اور بہترین سنت ہے، اور یہ عظیم سنت کن خوش نصیب لوگوں کے کھاتے میں ہے، اور کون خوش نصیب لوگ نبی کے اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں آمین کا معنی سمجھنا چاہیے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ میری درخواست کو، میری دعا کو قبول و منظور فرما۔ استجب لی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو آمین کا معنی کہ استجب لی، اللہم استجب لی، اے اللہ میری درخواست کو، میری دعا کو قبول فرما۔ کون سی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نصفہا لی، نبی پاک اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھی یہ جو فاتحہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ جس وقت فرمایا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، اور بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان، میری بزرگی بیان کی۔ اور آخری جو دعائے کلمات ہیں اس میں انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی بزرگی ہے، پھر اپنے لیے مدد کی دعا، سیدھے راستے کی دعا، اور مغضوب علیہ لوگوں کے راستے سے اللہ سے پناہ مانگنا، اور منعم علیہ جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنی، ساری درخواستیں، اپیلیں، دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد فاتحہ آخر میں انسان کہتا ہے اللہم استجب لی، اے اللہ میری یہ ساری دعائیں قبول فرما۔ تو اے ناظرین کرام محترم سامعین، سب سے پہلی حدیث آمین کے حوالہ سے جامع ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 248 ہے، حدیث کے راوی حضرت وائل بن حجر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بها صوتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آمین کہا، بلند آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھی۔ اور دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حدیث سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، جب پڑھتے تھے آپ تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف کے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی آواز مبارک کو سن لیتے تھے، اس قدر بلند آواز سے کہتے۔ اور تیسری دلیل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ خود فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین اذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہنا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے خود سنا ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہیں صحابہ کی گواہیاں عمل رسول پر۔ اللہ کے نبی کہتے پہلی صف دائیں بائیں لوگ
سن لیتے اللہ کے نبی کی آمین۔ حضرت علی کی گواہی آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اور اعلام الموقعین کے اندر بھی یہ روایت درج کی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی حدیث ایک خاتون ام حسین وہ اپنی ماں سے بیان کرتی ہیں، ام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہا صلت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال ولا الضالین قال آمین سمعته وهي في صف النساء وهي في صف النساء۔ کیا معلوم ہوا؟ اور اس روایت کو امام ذیلی نے نسب و رایہ کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ام حسین نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اس خاتون نے، اور جب اللہ کے نبی نے ولا الضالین پڑھا تو آمین آپ نے کہی، جسے ام حسین نے سنا، اور وہ عورتوں کی صف میں تھی، پچھلی صف میں، جو عورتوں کی صف ہوتی ہے، عورتوں کی صف تک اللہ کے نبی کی آمین کی آواز جاتی تھی۔ اب بھی کوئی کہے کہ دعائیں خاموشی سے مانگو، بلند آواز سے آمین نہ کہو، تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی۔ مبطلات الصلاۃ میں سے ایک یہ بھی ہے، جس نے الحمد کے بعد آمین کا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ اس طرح کے بھی غلط نظریات کے بدبخت لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اور پانچویں حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی شان اور فضیلت اور مقام میں حدیث بیان فرمائی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا آمن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الاذان رقم الحدیث 280 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے سارے گناہ، پہلے جو گناہ ہوتے ہیں سابقہ، وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب بھی کوئی آمین نہ کہے، آمین سے چڑے، آمین کہنے والوں کو بری بری باتوں سے ملقب کرے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ چھٹی دلیل ملاحظہ فرمائے، فرمایا مومنو مسلمانوں تمہاری آمین سے یہودی بڑے چڑھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے یہودیوں کو، آج تکلیف ہوتی ہے یہود و نصارہ کو، اور جو آمین سے چڑھتے ہیں، جن کو اس سے نفرت ہوتی ہے، وہ یہود کے بھائی ہیں، وہ اللہ کے نبی کی امتی نہیں ہے۔ وہ آپ کا یہ فرمان ذیشان صحیح روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ کے اندر حدیث آتی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر یہود آپ کی آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے وہ۔ فاکثروا من قول آمین، پس تم بہت آمین کہنا، آمین کہا کرو، چڑھنے دو یہودیوں کو، مرتے ہیں تو مریں یہودی، ان کو چیڑ ہوتی ہے تو ان کو مزید جلاؤ اس کے اندر۔ آج بھی لوگ آمین سنتے ہیں تو فضائل سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، یہ ابھی کہا نہیں، سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ آمین کہنے والوں کی زبان سے آمین کی شان بیان ہو تو یہ بدبخت اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، جمعے چھوڑ جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ایک آپ کے سامنے ساتویں حدیث بیان کرتا ہوں، حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اپنے دین سے اکتا چکے ہیں، وہ حاسد قوم ہے، وہ جن اعمال پر مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں ان میں سے افضل ترین یہ اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلا کام جسے یہودی چڑھتے ہیں وہ ہے سلام کا جواب لوٹانا۔ سلام کے جواب لوٹانے پر یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا، صفوں کو قائم کرنا، صفوں کو ترتیب کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑنا، ایڑی کے ساتھ ایڑی ملا کے کھڑنا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑنا،
اس سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج سوچ لے اونچی آمین کہنے سے کن کو تکلیف ہوتی ہے، صفوں کو درست کرنے سے، پاؤں کو ساتھ پاؤں ملانے سے کس طبقے کو جو ہے نفرت ہوتی ہے، وہ نبی کے اس فرمان کی زد میں آتا ہے۔ یہودی کو تکلیف ہوتی ہے سلام کے جواب لوٹانے میں، یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے آمین کہنے سے، یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے سے، یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے صفوں کو درست کرنے سے۔ اور فرمایا فرض نمازوں میں امام کے پیچھے آمین کہنا، اے مسلمانوں ان تین باتوں سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مرتے ہیں یہ۔ اور یہ صحیح درجے کی، حسن درجے کی روایت ہے المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر، اور اس طرح حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب اور میں بیان کیا اس روایت کو، اور حافظ حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر بیان کیا، حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ 7 احادیث مصطفیٰ بیان کرنے کے بعد اب صحابہ کا عمل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ان کے حوالہ سے ایک روایت صحیح البخاری کتاب الاذان میں ہے کہ امنا ابن زبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد لجتن۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، اتنی بلند آواز کے ساتھ آپ آمین کہا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے میں جناب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے انہوں نے الافاظات یومیہ کے اندر ایک بات نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم شافعی مذہب آئے جو موپلوں کی قوم سے تھے، زبان بھی عربی تھی، زبان نماز میں آمین بالجہر کہتے تھے، یعنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، مگر بہت دبی آواز سے۔ میں نے ان کو محض اس خیال سے کہ شاید یہاں کہ ادب کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں کہلوا دیا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے سنت کو چھوڑا جائے، بے تکلف آمین کہا کرو۔ اس طالب علم کو کہا کہ بیٹا آپ نے بلند آواز سے آمین کہنا ہے، میرے ادب کی وجہ سے سنت کو نہ چھوڑو بلکہ سنت کے اوپر ڈٹ کر عمل کرو۔ اور اس کے بعد مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ التعلیق الممجد کے اندر فرماتے ہیں والانصاف ان الجہر قوی من حیث الدلیل، فرماتے ہیں کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنے کا ثبوت بہت زیادہ پختہ ہے، بہت پختہ ہے ثبوت ہے اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنے کا۔ اور اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ محترم حضرت عطا بن ابی ربا مشہور تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکت 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المسجد یعنی مسجد الحرام، فرماتے کہ میں نے 200 صحابہ کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں ان کو میں نے پایا اذا قال الامام والضالین رفعوا اصواتهم بآمین۔ بہقی ابن حبان کے اندر یہ آپ کا قول موجود ہے کہ جب امام آمین کے والضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے، بلند آواز کے ساتھ سبھی آمین کہتے۔ اس کے بعد پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی غنیت الطالبین یہ اردو مترجم مولانا احمد مدراسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی غنیت الطالبین کے صفحہ 20 کے اوپر یہ مکتبہ رحمانیہ کے شائع کردہ ہے۔ تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ قرات کو اونچی پڑھنا اور آمین اونچی کہنے، یعنی ظہر فجر مغرب اور عشاء کی نماز کے اندر، یہ 3 نمازیں جن میں قرات اور آمین کا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والجہر بالقرات آمین، یعنی مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں اونچی آواز سے قرات پڑھنا اور اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ یہ غنیت الطالبین کے اندر پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں۔
تو محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے پیارے پیغمبر کی 7 احادیث مصطفیٰ بیان کر دی، صحابہ کا عمل بیان کر دیا، تابعین کا عمل بیان کر دیا، جناب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفاظات یومیہ سے بھی، اور بہشتی زیور کی صفحہ 80 کے اوپر دوسرے حصے میں وہ اپنی دونوں کتابوں کے اندر اس چیز کے معترف ہے کہ آمین نماز میں کہنا چاہیے۔ مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی، پیران پیر عبد القادر جیلانی، یہ تمام علماء اہل حدیث، علماء بریلویہ، علماء دیوبند تمام اس چیز کے قائل ہیں کہ نماز میں آمین کہنا یہ پختہ ثبوت اور پختہ دلائل ہیں۔ اللہ اس کے اوپر ہم سب کو، دیوبند کو، بریلویہ کو، اہل حدیث کو، سب کو اللہ اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہم آگے بھی ہمیں مسلمانوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔